मौलाना तहसीन जिलानी के बयानात सुनने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक फ़ैसला आया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो फ़ैसला किया और वो इस बात का फ़ैसला था, एक खातून थी, उसने इल्ज़ाम लगाया था, एक लड़के पर इल्ज़ाम लगाया था कि इसने उसके साथ ज़िना किया। तो हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारी बातें सुनने के बाद ये हुक्म दे दिया कि इस लड़के को 80 कोड़े मारे जाएं। तो उसको वो लोग लेके जाने लगे, उसको सज़ा देने के लिए सज़ा वाले सिपाही लेके जाने लगे। तो वो चीख चीख के कहता था कि मैं बेकसूर हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ। और जानते हो वो लड़का कौन था? जिसने इल्ज़ाम लगाया था उस लड़के पर, वो औरत, वो खातून उस लड़के की माँ थी। यानी माँ ने अपने बेटे पर इल्ज़ाम लगाया, अल्लाहु अकबर, कि मेरे बेटे ने मेरे साथ ज्यादती की है। अब आप जरा सोचें कि एक बेटा अपनी माँ के साथ ज्यादती कैसे कर सकता है, एक बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा जुल्म कैसे कर सकता है? बिल्कुल हरगिज नहीं कर सकता। और लड़का खुद चीख चीख के कह रहा था कि मैं बेकसूर हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, और अगर आज मुझे सजा मिल गई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ मैं गवाही दूंगा कि मुझे झूठे केस पर सजा दी गई, मैंने जुर्म नहीं किया था, मैं अपनी माँ के साथ ज्यादती कैसे कर सकता हूँ, मैं अपनी माँ के साथ ज़िना कैसे कर सकता हूँ? ये जरा सोचने वाली भी बात है। लेकिन औरत ने इतने अलग अंदाज से इल्जाम लगाया कि वो जुर्म उसका साबित हो गया। इस तरीके से उसने षड्यंत्र रचा कि वो लड़का, उस पर वो जुर्म साबित हो गया कि वाकई इसने ये जुर्म किया है, वाकई इसने ये गुनाह किया है। इसी वजह से हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे हुक्म दे दिया कि इसे 80 कोड़े मारे जाएं। तो वो सिपाही लेके जा रहे थे, तो रास्ते में जब वो चीख चीख के कह रहा था कि मैं गवाही दूंगा अल्लाह पाक के यहाँ और मैं कहूंगा कि मुझे बेगुनाह सजा दी गई, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब उधर से गुजर हुआ तो हजरत मौलाए कायनात ने उन सिपाहियों को रोका और उस लड़के से पूछा, क्या बात है और तुम ऐसे कैसे चीख चीख के कह रहे हो कि मैं बेगुनाह हूँ? अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम्हें सजा क्यों मिल रही है, क्यों तुम्हें सजा के लिए ले जाया जा रहा है? लड़का कहने लगा कि हजरत अली, मैं बेगुनाह हूँ, बेकसूर हूँ, मुझ पर इल्जाम लगाया है मेरी माँ ने कि मैंने उनके साथ जिना किया है, ज्यादती की है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से वो कहने लगा कि हुजूर जरा आप सोचें, क्या कोई बेटा अपनी माँ के साथ ज्यादती कर सकता है? ज्यादती करना तो एक अलग बात है, सोच भी नहीं सकता ऐसा कौन बेटा होगा जो ऐसा जुर्म करेगा? क्या मुझे अल्लाह के यहाँ मुंह नहीं दिखाना है? क्या हमको यहाँ से मर के जाना नहीं है? क्या हमें यहाँ हमेशा रहना है? हुजूर जरा आप ही बताइए, अगर आज मुझे सजा दे दी गई और मैं मर गया तो खुदा के यहाँ मैं इस बात की गवाही दूंगा कि मुझे बेगुनाह सजा मिली है, मुझे बेगुनाह, मुझे जुर्म में फंसाया गया, मुझ पर इल्जाम लगाया गया और मैं छोड़ूंगा नहीं। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन सिपाहियों को हुक्म दिया कि लाओ चलो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ले गए उसको और फिर उसको सामने खड़ा किया जहां पर आप फैसले सुनाया करते थे, तो वहां पर जहां पर आपके पास लोग मसले लाया करते थे, आप हल किया करते थे, तो ये मसला हल करने के लिए भी आप गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठ गए, वो खड़े हैं, सिपाही उसको लेकर वो खड़ा हुआ है लड़का। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जाओ इसकी माँ, जिसने इस पर इल्जाम लगाया है कि उसने ज्यादती की है, तो उसकी माँ को बुला के लाओ। सिपाही गए, उसकी माँ को लाए, उसकी माँ एक तरफ खड़ी हो गई, ये लड़का एक तरफ खड़ा हो गया। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मुझे ये बताओ, क्या ये तुम्हारा बेटा है? उसने कहा ये मेरा बेटा नहीं है। अपने बेटे का इनकार कर दिया, क्योंकि वो अपने बेटे को मानती नहीं थी कि ये मेरा बेटा है, हालांकि वो उसका बेटा था। तो कहा ये मेरा बेटा नहीं। सच में तुम्हारा बेटा नहीं है? कहा हुजूर मेरा बेटा नहीं है ये, और इसने तो मेरे साथ ज्यादती की है, जिसकी मैंने हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में
شکایت کی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ آج سزا کاٹنے کے لیے جا رہا تھا تو آپ لے آئے. اب حضور اس کو سزا دینے کے لیے بھیج دیں, اس کو 80 کوڑے مروائے جائیں, اور یہ زانی ہے اور اس نے زنا کیا ہے, تو آپ اس کو سزا دیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, تم ایگری ہو اس بات پر کہ تم اس کی ماں نہیں ہو؟ کہا جی بالکل میں اس کی ماں نہیں ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اس لڑکے کو ادھر لاؤ, اس عورت کو ادھر بلاؤ, ان دونوں کی شادی کروا دیتے ہیں, ان دونوں کا نکاح کروا دیتے ہیں, دونوں میاں بیوی بن جائیں گے. چونکہ اس کا الزام ہے کہ اس نے زنا کیا, تو اب دونوں کی شادی کروا دیتے ہیں. تو جیسے ہی اس نے سنا کہ شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروا رہے ہیں تو وہ چیخ پڑی اور کہنے لگی حضور یہ غضب ہو جائے گا, کیا اللہ کو میں منہ نہیں دکھاؤں گی؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں میری حاضری نہیں ہوگی؟ یہ تو جرم ہو جائے گا, گناہ ہو جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا گناہ ہو جائے گا, کیا جرم ہو جائے گا؟ کہا حضور یہ میرا بیٹا ہے, اور ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ کیسے شادی کر سکتا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کیا کہا تم نے, یہ تمہارا بیٹا ہے؟ کہا جی حضور یہ میرا بیٹا ہے. کہا ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے. تو وہ عورت رونے لگی, خاتون رونے لگی. کہا حضور اس کی بہت الگ کہانی ہے, اس کی بڑی لمبی کہانی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بتاؤ کیا کہانی ہے؟ کہا حضور میری شادی ہوئی تھی, میرا شوہر بہت مالدار تھا, بہت زیادہ زمیندار تھا, نوکر چاکر غلام سب ہمارے یہاں کام کرتے تھے, اور بہت اچھا کاروبار چلتا تھا, شہر میں اس کی ٹکر کا کوئی تھا نہیں. تو میری شادی اس کے ساتھ ہو گئی. جب اس کے ساتھ شادی ہوئی تو اب میرے جو بھائی تھے ان کی نظر میرے شوہر کے دولت پر پڑی, اور ان کی نظر یہ تھی کہ جلدی سے ان کا انتقال ہو جائے اور ان کی جو دولت ہے, ان کا جو مال ہے, جو پیسے ہیں, جو بھی کاروبار ہے, یہ خود ہڑپ لیں. تو حضور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا, شوہر کا انتقال ہو گیا. ادھر میرا بیٹا, اس کی بھی پیدائش ہو گئی تھی, جس پر آج میں نے الزام لگایا ہے یہ میرا بیٹا ہے, اور اس کی پیدائش ہو چکی تھی. اس کے بعد اس کے باپ کا انتقال ہو گیا. تو میرے بھائی میرے پاس آئے اور میرے بھائی کہنے لگے کہ بہن تیری جو دولت ہے, تیرے شوہر کا جو بھی مال ہے, وہ ہم لوگ اب آپس میں تقسیم کریں گے, اور اگر تو اس بچے کو پالے گی تو یہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو یہ ساری جتنا بھی مال ہے, جتنی بھی دولت ہے, یہ سارے مال کا وارث تو یہ بن جائے گا, سارا مال تو اس کا ہو جائے گا, تو ہم کو تو پھر کچھ نہیں ملے گا. اور کہا حضور میرے بھائیوں نے مجھ پر دباؤ ڈالا کہ تو اپنے بیٹے کو کہیں اور چھوڑ کے آ جا, اگر تیرا بیٹا تیرے پاس رہے گا اور یہ جب جوان ہو جائے گا تو سارے مال کا حقدار یہ بن جائے گا اور ہمیں کچھ نہیں ملے گا. حضور میں تو اپنے بھائیوں کا میں نے کہنا مانا, کیونکہ انہوں نے مجھے دباؤ ڈالا کہ اگر تو ایسا نہیں کرے گی تو تیرے بیٹے کو بھی مار دیں گے اور تجھے بھی مار دیں گے, جتنا مال ہے یہ ہمارا ہو جائے گا. اس سے بہتر ہے کہ تو بچ جا, تجھے نہیں ماریں گے, تو ہماری بہن ہے, اس لڑکے کو تو کہیں ایسی جگہ چھوڑ دے کہ یہ مر جائے. حضور میں نے پھر اپنے بھائیوں کی بات مانی, میں نے اپنے بچے کو اٹھایا, اپنے بچے کو لیا اور ایسی جگہ پر چھوڑ دیا جہاں پر نہ کوئی پیڑ تھا, نہ کسی چیز کا سایہ تھا, ایک دم سنسان جگہ تھی, ریگستان علاقہ تھا, اس میں چھوڑ دیا. وہاں کوئی یارو مددگار نہیں تھا. میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اے پروردگار میرے بیٹے کی حفاظت کرنا. جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے کہ یا اللہ میرے مال کی حفاظت کر یا میری اولاد کی حفاظت, جو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کیا کرتا ہے. تو حضور میں نے اللہ کے سپرد اپنے بیٹے کو کر دیا تھا, تو میرا بیٹا مرا نہیں. میرا بیٹا ایک گاؤں میں ایک بوڑھی خاتون کے یہاں پلتا بڑھتا رہا, اس نے اس کو اٹھا لیا, اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی, اور اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے ذہن میں ڈالا کہ اس جگہ جائے. وہ خاتون جب ادھر سے گزری تو اس نے اس بچے کو دیکھا, وہاں پر اس کا کوئی یارو مددگار نہیں تھا, تو اس بچے کو اٹھا لیا. اٹھانے کے بعد اس کو پالا, اس کو بڑا کیا. تو اس کو اب میری یاد آتی تھی. وہ عورت کہنے لگی اس کو میری یاد آتی تھی, یہ جیسے ہی بڑا ہوتا گیا اس کو اب تمنا ہوئی کہ اپنی ماں کے پاس جائے, اپنی ماں کو ڈھونڈے, آخر میری ماں کیسی ہوگی, کیا کرتی ہوں گی, آخر انہوں نے مجھے ایسے کیوں چھوڑ دیا, کیا ان کے سامنے دقت پریشانی آئی ہوگی. تو یہ ساری باتیں سوچ کر مجھے ڈھونڈنے کے لیے نکلا, اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے مجھے ڈھونڈ لیا.
جب یہ ہمارے پاس آ گیا تو ہمارے بھائیوں کو پتا چلا کہ میرا بیٹا لوٹ کے آ گیا ہے. میرے بھائیوں نے پھر مجھے دھمکی دی کہ اگر تو نے اسے یہاں سے نکالا نہیں ہم تجھے مار دیں گے, تو ایسا کر. تو میرے بھائیوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تو ایسا کر کہ اس کے اوپر زنا کا الزام لگا دے اور اس کو اپنا بیٹا مت تسلیم کرنا. جو بھی پوچھے تو یہ کہنا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے, کیونکہ یہ تو کہے گا یہ میری ماں ہے. تو کہنا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے, الزام لگا دے, زنا کا الزام لگے گا تو جب اس پر کوڑے پڑیں گے تو یہ مر جائے گا, قصہ ختم ہو جائے گا, مال ہمارا ہو جائے گا, اور بہن ہم تجھے ماریں گے نہیں, تو بس اتنا کام کر دے. تو ہم نے بھائیوں کے ڈر سے کہ بھائی مجھے مار نہ ڈالنے اپنے بیٹے پر الزام لگا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تو نے اپنی جان کی ڈر سے اپنے بیٹے پر اتنا غلط الزام لگایا. تو وہ معافی مانگنے لگی کہ حضور مجھے معاف کر دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ, اب تم سے تمہارا کوئی مال نہیں چھین سکتا, اب تمہارے مال سے کوئی کچھ نہیں لے سکتا, جاؤ, یہ علی کا وعدہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے وہ دونوں ماں بیٹے نکل گئے, وہ ماں بیٹے اپنے گھر چلے گئے. اب یہ الزام بھی ہٹ گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب اس کو کوڑے نہیں مارے جائیں کہ یہ بے گناہ ہے. یہ ماں بیٹے بچپن سے بچھڑے ہوئے تھے, تو آج یہ ماں بیٹے اب ایک ہو گئے ہیں, اپنے گھر پہ آرام سے رہ سکتے ہیں. اور اس عورت کے جو بھائی تھے ان کو سزا ملی. اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا, سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا, آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا, بے گناہوں کو سزا مل جاتی, تو پھر عمر اللہ کے ہم منہ کیا دکھاتے.